الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. رواہ الترمذی. کتاب التوحید کا 32واں باب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 اور اس کا آخری ٹکڑا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین پر مشتمل ہے. اور اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے توکل. توکل بہت اونچی چیز ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ اسلام، ایمان، احسان توکل کی پنڈلی پر کھڑے ہوتے ہیں، توکل کے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اتنی اہم چیز ہے. اور اللہ رب العالمین نے توکل کو ایمان کے لیے شرط بنایا ہے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. مومن ہر حال میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور بھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اللہ نے توکل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس طریقہ سے قرآن مجید میں متعدد مختلف مقامات پر توکل کا تذکرہ ہے. توکل کیا چیز ہے؟ توکل کہتے ہیں مطلوب اور مقصود کو حاصل کرنے اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو زائل کرنے کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا اور اس کے لیے جائز اور مباح اسباب کو اختیار کرنا. آپ چاہتے ہیں روزی حاصل ہو تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ رزاق اللہ ہے. یقیناً جتنی روزی اس نے مجھ کو میرے مقدر کی ہے وہ مجھے عطا کرے گا. اور روزی کے لیے آپ جائز اسباب اختیار کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہو تو سبب اختیار کیجئے، شادی کیجئے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اور اس سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو صاحب اولاد بنا. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں صاحب اولاد نہیں. لیکن اگر کوئی شادی نہ کرے اور کہے صاحب اولاد ہو جائے گا تو یہ ناممکن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آپ کو ہے، وہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے، تو ازالے تکلیف کے لیے جو مباح اسباب ہیں ان کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. تو تکلیف کو ختم کرنے، خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، لیکن جائز اور مباح اسباب کو بروئے کار نہ کر. کوئی صرف سبب پر بھروسہ کرے اور اللہ پہ توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو. کوئی شخص کہے کہ مجھے تو 99% امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، 1% اللہ پر بھروسہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ 99% ہم نے جو محنت کی ہے، جو پرچہ لکھا ہے، تو 99% ہم کو امید ہے کہ ہم اسٹوڈ کریں گے. 1% اللہ کی رحم شامل ہو جائے تو کامیاب ہے. اللہ ہوگا. 100% اللہ پر بھروسہ کرے اور جو محنت کرنی تھی وہ کرنا ہے. تو اگر آدمی اسباب پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پہ توکل نہیں کرتا تو یہ اللہ کی ذات میں قدح لگ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، یہ اس کے نظر سے اوجھل ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم محنت کرتے ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، خوب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. پڑھتے ہیں لیکن اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے ان کا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا بیڑا پار کر دے. ماشاء اللہ پاس ہو گئے. اور کسی نے صرف سبب ہی کو سب کچھ مانا، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا، فیل ہو گئے. اور آپ اگر اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور سبب بھی اختیار نہ کریں تو یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہوا. تو پھر اللہ نے اسباب کیوں پیدا کیے؟ روزی حاصل کرنے کے اسباب کیوں پیدا کیے؟ بیوی بچے حاصل کرنے کے اسباب کیوں پیدا کیے؟ ہر چیز کا سبب ہے. دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے سبب سے جوڑا ہے. اگر سبب کو ہٹا دیں گے ایک دم پوری دنیا معطل ہو جائے گی.
تو صرف سبب کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا ہے اور سبب سے ہٹ کے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر لیں، روزی نہ کمائے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ لے آئے گئے کہ یہ یمن کے لوگ ہیں، یہ آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ توشہ لے کر نہیں آتے، کہتے ہیں کہ اللہ کھلائے گا، نہ توشہ گھر سے لے کے آئے نہ جیب میں پیسہ ہے، اللہ کھلائے گا۔ کہا اللہ نے بھی یہ تو کہا وتزودوا، توشہ اختیار کرو، توشہ لے کے جاؤ سفر میں جا رہے ہو تو، نہیں تو ٹھگی کرو گے، ایک دوسرے سے مانگ مانگ کر کھاؤ گے۔ یہ توکل نہیں ہے، تواکل ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، اپنا لے کر نہیں آئے بھائی کھلاؤ، بھائی تم کھلاؤ، اللہ پر بھروسہ تو کھلائے گا، کوئی نہ کوئی کھلائے گا، آپ انتظام کر کے نہیں آئے۔ یہ ٹھگی کب تک؟ آدمی آپ کا پارٹنر سمجھ لے گا، وہ یہ ہمیشہ کچھ لے کے آتا نہیں ہے، ہمارے ناشتے میں بیٹھ جاتا ہے، بس کا کرایہ دینا ہو، ارے نہیں لے کے آئے، دے دیا، ارے کیسے آ گئے بھائی، اللہ نے انتظام کر دیا۔ کتنے دن تک یہ چلتے گا سلسلہ؟ تو حصول مقصود، حصول مطلوب اور ازالہ مکروہ کے سلسلے میں اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، لیکن جائز سبب کا اختیار کرنا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر دے گا، اس پہ بھروسہ ہے، بڑے پیر پہ بھروسہ ہے، وہ ہماری تکلیف کو دور کر دیں گے، اللہ سے کروا دیں گے، اور نہیں تو ہمیں نقصان سے دوچار کر دیں گے۔ اگر حصول منفعت اور دفع مضرت، تکلیف کو دور کرنے کے سلسلے میں آپ نے اللہ کے علاوہ پر بھروسہ کر لیا تو یہ توکل شرک ہوا، یہ توکل نہیں ہوا، یہ شرک اکبر ہوا۔ اسی طریقہ سے کوئی آدمی عام عادی اسباب، معمولی اسباب جو کامن سبب ہوتا ہے، اس پہ بھی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، ایسے کام کے سلسلے میں جس پر اللہ نے اس کو قادر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حاکم وقت کے پاس جائے اور یہ سمجھے کہ وہ حاکم وقت ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، عہدہ ہے، نوکری ہے، اگر ہم اس سے مانگیں گے وہ ہم کو دے گا۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا، غور کیجئے، اور بھروسہ کیا اس پر، یا کسی شخص پہ بھروسہ کیا کہ یہ آفس کے باس سے کہہ کر کے ہم کو نوکری دلا دے گا، اس نے کہا ہاں ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ اب آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، وہ سفارش کر سکتا ہے اور باس اس کی بات مان بھی سکتا ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن ایسے کام میں بھی کہ وہ سفارش کرنے پر قادر ہے، بہت قریب ہے، بادشاہ ہے، روزی دے گا آپ کو، عہدہ دے گا، نوکری دے گا، جی آپ سے تکلیفوں کو دور کرے گا، آپ کے پروٹیکشن کے لیے پولیس فورس دے دے گا آپ کے گھر پر، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے معاملات میں بھی آپ نے اگر اس پر بھروسہ کیا تو یہ شرک اصغر ہوگا، شرک خفی ہوگا۔ پولیس کے پہروں کے درمیان بھی آدمی نقصان سے دوچار کر دیا جاتا ہے، پولیس چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہوتی ہے اور اللہ نے تکلیف مقدر کی ہے تو تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو جس کام پر دوسرا قادر بھی ہو اور کسی کو آپ نے یہ ذمہ بھی دیا ہے، اس نے وعدہ بھی کر دیا آپ کو، پھر بھی بھروسہ آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ گورنر کہے، پی ایم کہے، سی ایم کہے کہ ٹھیک ہے آؤ کل تمہارا کام ہو جائے گا، پھر بھی بھروسہ اس پہ نہیں کرنے کا، وہ کر سکتا ہے، اس کے قلم میں ہے طاقت، پاور ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کبھی کل ہو کر کے کوئی قانونی داؤ پیچ ایسا لگ جائے گا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ سی ایم کہے گا ہم نے تو کہا تھا لیکن اس میں قانونی اڑچن آ گئی، قانونی رکاوٹ آ گئی، حالانکہ وہ پاورفل آدمی، آپ سمجھے۔ تو ایسے امور میں بھی جس کو کہتے ہیں اسباب عادیہ، کامن چیزیں جو ہوتی ہیں جس پر آدمی قادر بھی ہوتا ہے کسی کو، لیکن اس میں بھی بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اولاد دینے میں، بیماری ختم کرنے میں، محتاجی ختم کرنے میں، یہ تکلیف کو ظاہر کرنے میں اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں تو آپ شرک اکبر کرتے ہیں۔ ان امور میں دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں جو امور دوسروں کے کنٹرول میں اللہ نے دیے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو خیر مل سکتا ہے، لیکن آپ نے وہاں اس پر بھروسہ کیا، ایسے کام میں بھی جس پر وہ قادر ہے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہوا تو یہ شرک اصغر ہوا، کیونکہ اللہ ہی چاہے گا تو اس کے ذریعے آپ کا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو آتھرائز کیا، آپ کو اس کو وکیل بنایا، آتھرائز، پاور آف اٹرنی، میں نے کہا بھائی چلو یہ سامان ہے بازار میں بیچ دو، ہم جا رہے تھے بازار، آپ جا رہے ہو نا بازار، لے جاؤ اس کو بیچ دینا، کتنے میں آئے گا؟ 50 روپے میں بیچنا ہے، لیکن اگر 40 بھی آتا ہے تو آئے گا، چلے گا۔ آپ نے ایسا کہا، تم جا رہے بینک نا، یہ لو میں تمہارے نام سے ایک چیک کاٹ کے دیتا ہوں، رقم لے آنا میرے لیے، آپ نے دے دیا۔ یہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، یہ کام دوسرے سے آپ لے رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کہیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہاں بھی بھروسہ اللہ پر رکھیے، اللہ چاہے گا تو وہ کیش ہوگا، اللہ چاہے گا تو آپ کی کتاب بکے گی۔ تو یہ وکالہ جائز ہے کہ آپ کسی کو وہ کام سپرد کریں، سونپیں جو کام آپ خود کرنے پر ماشاءاللہ قادر ہیں، لیکن ہر حال میں تینوں گفتگو میں بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ وکالہ جائز ہے، لیکن یہاں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جس کام پر بندہ قادر ہے لیکن وہاں اس پر اعتماد ہے اور اللہ پر اعتماد وہاں اجھل ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ ایسے کام کے سلسلے میں آپ دوسروں پر بھروسہ کر رہے ہیں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے اور تب آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ شرک اکبر کرتے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتے۔ یہ توکل کی تفصیل ہے۔ بہرحال اسباب کو ساتھ لیتے ہوئے، جائز اسباب کو ساتھ لیتے ہوئے اللہ پر کامل بھروسے کرنے کا نام، اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ بہت سے لوگ توکل کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اسی یہ تفصیل آپ کے سامنے لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جس کو صاحب کتاب نے باب کا عنوان بنایا ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو ایمان کو جوڑا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو کہا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، اللہ رب العالمین نے یہ زمین تمہارے مقدر میں لکھی ہے، یعنی تم کو اس کا حاکم بنانا چاہتا ہے وہ۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اس باب کے تحت 2-3 آیتیں مؤلف نے ذکر کی۔ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنین کی صفات اللہ نے بیان کی۔ انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، یقیناً مومن وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دہل جائے، یا ان کے دل دہل جائیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل دہل جائیں اللہ کا ذکر سن کر، دل میں خوف آ جائے اللہ کا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا اور گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ علامہ سدی مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کا ارادہ کرتا ہے، معصیت کا ارادہ کرتا ہے، اور کسی بندے نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ لا إله إلا الله. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل
रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्रेक से कबल सूरह माइदा की आयत आपके सामने पढ़ी गई थी, जो आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था जब वो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना चाह रही थी। वहाँ जाबिरों की हुकूमत थी, जालिमों की हुकूमत थी, अमालिका की। ये बड़ी बुज़दिल कौम थी बनी इसराइल की, जिसकी नस्ल यहूदी है। कहा देखो जाओ आगे बढ़ो, अल्लाह पर भरोसा करो, व अलल्लाहि फतवक्कलू, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो, बढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त देगा, तुमको फतह याब करेगा, बैतुल मुक़द्दस से उनको निकाल भगाएगा, जाओ बढ़ो आगे। किस कदर ताकीद कर रहे हैं, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरेंडर कर गए, कहा नहीं, जब तक कि वो निकल नहीं जाते हम दाखिल नहीं होंगे। तो जब वो निकल जाएंगे, शहर खाली कर देंगे, उसके बाद आप जाएंगे और शान बघाड़ेंगे कि हाँ हमने ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली, ये कैसा होगा। कहा जाओ बढ़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। तो यहाँ ये आयत है व अलल्लाहि फतवक्कलू, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आयत है, व अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। और इस बाब के तहत 2-3 आयतें मौलिफ ने जिक्र की। पहली आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनीन की सिफ़ात अल्लाह ने बयान की। इन्नमल मोमिन, इन्नमा कलमा हस्र है, यकीनन मोमिन वही हैं जिनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनका दिल दहल जाए, या उनके दिल दहल जाएँ। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जिनके दिल दहल जाएँ अल्लाह का ज़िक्र सुनकर, दिल में खौफ आ जाए अल्लाह का। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो अल्लाह के हुक्मों को बजा लाएगा और गुनाहों से परहेज़ करेगा। अल्लामा सुद्दी मुफस्सिर कहते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जुल्म का इरादा करता है, मासियत का इरादा करता है, और किसी बंदे ने ये कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्या कर रहे हो, तो जब अल्लाह का ज़िक्र उसके सामने किया गया, अल्लाह को याद दिलाया गया, तो उसका दिल डर जाए और वो गुनाह से बाज़ आ जाए। ये है मोमिन। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिनों की दूसरी सिफ़त ये है कि जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह की आयतें उनको सुनाई जाती हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में ज़्यादती होती। आयत करीमा उनके ईमान में ज़्यादती का सबब बनती। मालूम यह हुआ कि ईमान में ज़्यादती होती है और ईमान में कमी भी होती है। यह अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया है, अक़ीदा है। यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा कि ईमान में ज़्यादती होती है, ईमान में इजाफ़ा होता है, ईमान में कमी होती है। सहाबा किराम, ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन इस आयत से और इस जैसी कई कुरान की दूसरी आयतों से ईमान की ज़्यादती और कमी पर इस्तिदलाल करते थे। उमैर बिन हबीब सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी। तो उनसे किसी ने पूछा वमा ज़ियादतुहु व नुक़सानुहु, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। उन्होंने कहा इज़ा ज़करनल्लाह व ख़शीना फ़ज़ालिका ज़ियादतुहु, जब हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, तो ईमान हमारा बढ़ता है। व इज़ा गफ़लना व नसीना व ज़य्याना फ़ज़ालिका नुक़सानुहु, अल्लाह को भुला दें, गफलत के शिकार हों, अहकाम शरीयत को ज़ाया करें, शरीयत के अहकाम का पास और लिहाज न करें, तो ईमान की कमी। गोया ताअतों से, नेकी के कामों से ईमान बढ़ता है और मासियत और गुनाह के कामों से ईमान घटता है। और ईमान जो असल में तस्दीक का नाम है, क़ल्बी तस्दीक का, हकीकत यह कि ये भी बढ़ता घटता है। तस्दीक में भी कमी और बेशी होती है। जिस कदर दलाइल में आप गौर करेंगे, अल्लाह की कुदरत में गौर करेंगे, उसी कदर ईमान दिल के अंदर मजबूत और पुख्ता होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के ऊपर ईमान था, लेकिन कहा कि अगर मुर्दे को तू मेरे सामने ज़िंदा कर दे तो मेरे ईमान में और इजाफ़ा होगा। तो दलाइल में जिस कदर गौर करेंगे, इंशाअल्लाह तस्दीक में भी ज़्यादती होगी। और जिस कदर दलाइल में कम गौर करेंगे, क़ल्बी तस्दीक जो ईमान का लुग़वी माना है तस्दीक, उसमें भी कमी होगी। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरह मुस्लिम में कि ईमान जो तस्दीक क़ल्बी का नाम है, उसके अंदर भी दलाइल में गौर व फ़िक्र करने से ईमान में इजाफ़ा होता है। और फिर आमाल की वजह से, आमाल हसना, आमाल सालिहा की वजह से ईमान में ज़्यादती होती है और गुनाह की वजह से ईमान घटता है। ये दूसरी सिफ़त हुई। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिनों की तीसरी सिफ़त ये है कि व अला रब्बिहिम, वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। उनका क़स्द अल्लाह है, उम्मीद अल्लाह से, खौफ अल्लाह से है, हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। अल्लाह देख मेरे साथ ये मामला, मैं अपना मामला तेरे सामने रखता हूँ। मैं बेकस हूँ, बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ, दरमादा हूँ, मोहताज हूँ। मैं अपनी बेबसी को, अपने ज़िल्लत को, अपनी मस्कनत को, अपनी आजिज़ी को
اپنی کمزوری کو اللہ تیرے سامنے رکھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر بھی اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس کے بعد چوتھی صفت دوسری آیت میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، پورا نہیں، جو خرچ کرنا ہے اس کی ایک مقدار خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری رقم خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حق مومن ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں۔ تو یہ عظیم آیت ہے جس کے اندر مومنوں کے صفات بیان کیے گئے، اور اس میں بڑی صفت یہ ہوئی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خواص مومن، خاص مومنوں میں بھی جو بہت اونچے لوگ ہیں ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ 70,000 لوگ، مثال میں فرمایا 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو توکل کا بہت اونچا مقام ہے اسلام کے اندر۔ دوسری آیت جو یہاں پر توکل کے تعلق سے صاحب کتاب نے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، مقام غور ہے آیت میں، علمی نقطہ بھی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، کافی ہے اور واقعی ہے، ہر شر سے بچانے والا ہے، دشمن کے شر سے بچانے والا ہے۔ کافی اور حسب صرف اللہ ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کافی ہے جو مومنین ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں۔ یہی معنی ہے، کچھ علماء نے یہ معنی بتایا اور وہ بالکل غلط معنی ہے کہ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنین آپ کو کافی ہے، بالکل نہیں، غلط معنی ہے یہ۔ کافی تو صرف اللہ ہی ہے، ہر کسی کو کافی اللہ ہی ہے، کوئی کسی کو کافی نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، تائید کر سکتا ہے، لیکن کافی تو صرف اللہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر آپ گھبرائیے نہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یقیناً اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ اللہ نے تائید غیبی فرمائی اور مومنوں کو آپ کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو تائید تو مومنوں کے ذریعے کروائی، لیکن کافی ہونے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حسبک اللہ، صرف اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے غور کیجئے، جب مومنین جنگ احد کے بعد سفیان کے جنگی قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکلے اور مقام حمراء الاسد میں پہنچے، اور کسی میسنجر کے ذریعے یہ خبر ملی ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو نکال لیا تھا کہ چلو ان کا مقابلہ آگے کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ پلٹے، یہ خیال آیا تو آپ لے کے نکلے 70 سواروں کو۔ تو جب یہ خبر ملی صحابہ کرام کو، فزادتہم ایمانا الذین قال لهم الناس، دیکھیے آیت غور کیجیے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک وہ لوگ جن کو یہ کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، تمہارے خلاف جمع ہیں، یعنی دوبارہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے ڈرایا میسنجر نے کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے، یہ لوگ پہلے نکل چکے تھے مدینے سے، مقام حمراء الاسد پر ملاقات ہوئی، تو قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، جس نے اس پہ بھروسہ کیا اس کا کام بن گیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا حسبنا اللہ ورسولہ، ہم کو اللہ کافی ہے اور اس کا رسول کافی ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا صحابہ نے؟ سادات الاولیاء نے، صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ، صرف اللہ ہم کو کافی۔ جب مومنین نے نبی کی موجودگی میں صرف اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا، رسول کو بھی کافی ہونے میں شامل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، تو کیسے کہے گا کہ مومنین بھی آپ کو کافی ہے؟ ان مومنین نے اللہ کی کفایت کے ساتھ نبی کی کفایت کو شامل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے کہے گا کہ اللہ کافی ہے اور مومنین کافی ہے؟ مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، رسول کافی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور نبی کو یہ کہے کہ اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنین آپ کو کافی ہے، بدرجہ اولا نہیں، سب کے لیے کافی صرف اللہ ہے۔ ہاں تائید، نصرت، مدد، تعاون، احترام یہ دوسرا کرے گا آپ کا، لیکن کافی اور وافی تو صرف اللہ ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، جب اللہ ہی آپ کو کافی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو کام کرنے کے ہیں، جو اسباب ہیں، آپ اسباب اختیار کیجئے، لیکن بھروسہ ہر حال میں اللہ پر رکھیے، حسبک اللہ۔ اور تیسری آیت جو اس باب کے اندر آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے،
ومن یتوکل علی اللہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ دل سے بھروسہ کرتا ہے, اسباب اختیار کرتا ہے, واقعی رب العالمین کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہم کو نجات دے گا, تو ہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہمیں عطا کرے گا, تو ہی ہم کو تکلیف سے دور کرے گا, تو اللہ اس کو کافی ہے, اللہ اس کو کافی اور وافی ہے. ساری دنیا سے نپٹ لے گا اللہ, جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی کا اور کی پرواہ نہیں. تو اللہ پر بھروسہ رکھیے, ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی خائب اور خاسر نہیں کرتا, لیکن دوسرے پر بھروسہ کریں گے خائب و خاسر ہوں گے, دوسرا آپ کو دھوکہ دے دے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں. نبی صاحب نے فرمایا, اے لوگوں اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, نبی صاحب نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ, ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو ایسے وہ تم کو روزی دے گا جیسے وہ چڑیوں کو روزی دیتا ہے. چڑیا گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی ہے, شام میں آسودہ ہوتی ہے, ان کو کل کا بھروسہ اللہ پر ہے, وہ کچھ لے کے نہیں گھونسلے میں آتی, کل کا بھروسہ اللہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نا امید نہیں کرتا, مایوس نہیں کرتا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.